انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا، جنہوں نے ایک بار پھر ہماری ساری توجہ جو ہے وہ اپنی جانب مرکوز کروا لی ہے، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ 2-3 دن پہلے اس خاکسار نے ان کی گفتگو کے جواب میں یہ عرض کیا تھا کہ یہ کہنا بالکل غلط ہے، اڈیالہ میں عمران خان کے زیر استعمال جو ہے وہ 7-8 کمرے ہیں اور پورا ایک سیل ہے، پوری ایک بیرک ہے، بلکہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ ایک ہی کمرے میں محبوس ہیں، ایک ہی کمرے میں بند ہیں، اور اس کمرے کا سائز جو ہے وہ 8x10 ہے بس۔ یہی میں بار بار عرض کر رہا تھا، اور اس پہ کل دوبارہ انہوں نے علیمہ خان صاحبہ کے ایک بیان کو اپنی مرضی سے مولڈ کر کے یہ نتیجہ اخذ کر لیا کہ جی علیمہ خان صاحبہ نے بھی انجینئر صاحب کی بات کی حمایت کر دی ہے، اور پھر انہوں نے مجھے ایک وائس میسیج کیا، پہلے شاید کال بھی کی، ان کا پہلے میں آپ کو وائس میسیج سنا دیتا ہوں جس میں انہوں نے مجھ سے مطالبہ کیا ہے کہ اخلاقی طور پہ آپ سب لوگوں کا فرض بنتا ہے کہ آپ معافی مانگیں۔ اب پہلے آپ یہ انجینئر صاحب کا مجھے کیا گیا وائس میسیج ملاحظہ فرما لیں، سماعت فرما لیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جنید بھائی، یہ آنٹی نے میری تصدیق کر دی ہے، اللہ کا شکر ہے الحمدللہ، بلکہ انہوں نے تو زیادہ باتیں کر دی ہیں، انہوں نے تو دیسی مرغے کی بھی بات کر دی ہے اور باقی ساری چیزوں کی۔ تو میرا خیال ہے آپ لوگوں کا اخلاقاً فرض بنتا ہے کہ ثاقب بشیر یا باقی جو لوگ آپ کو جھوٹی خبریں دیتے تھے، اور اس کی وجہ سے آپ نے ایک ایسے شخص کو جو کہ بالکل سچائی پہ مبنی بات کر رہا تھا، اور اس کا مقصد صرف یہ بتانا تھا کہ اللہ کا شکر ہے خان صاحب بالکل صحیح ہیں، ان کے بارے میں یہ بدگمانی کی، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو معاف کرے، اور اس پہ آپ لوگوں کو اس حوالے سے آفیشلی جو ہے وہ معذرت کرنی چاہیے۔ تو اب یہ میرا خیال ہے ثاقب بشیر کی انفارمیشن جو ہے وہ غلط ثابت ہوئی، انجینئر صاحب کی صحیح ملی۔ اب میرا خیال ہے ایک کلپ جو ہے علیمہ آنٹی کے خلاف بھی آنا چاہیے کہ یہ خان صاحب کے اوپر الزام لگا رہی ہیں دیسی مرغوں کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی ناظرین، آپ نے ملاحظہ فرما لیا کہ انجینئر صاحب کیا کر رہے ہیں۔ اچھا ناظرین، مجھے صرف یہ کہنا ہے کہ مجھے نہیں کچھ لینا دینا ثاقب بشیر صاحب نے اس سے پہلے کیا کہا تھا، مجھے صرف اس بات سے غرض تھی کہ جو محمد علی مرزا صاحب نے کہا تھا میں نے اس کا جواب دیا تھا۔ مجھے نہیں پتا کہ انہوں نے ثاقب بشیر صاحب نے، جو میرے لیے بہت ہی قابل احترام ہے اور سپریم کورٹ کی رپورٹنگ کے حوالے سے جن چند لوگوں کا میں بہت ہی زیادہ احترام کرتا ہوں، میرا خیال ہے کہ ثاقب بشیر صاحب ان میں سر فہرست ہیں۔ ان کی غیر جانبدارانہ اور ایماندارانہ رپورٹنگ جو ہے، میرا خیال ہے کہ بہت سارے نوجوان رپورٹرز کے لیے قابل تقلید ہے، مثال ہے۔ بہرحال انجینئر صاحب نے ان کے جواب میں مجھے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ انجینئر صاحب اگر میں اس میسیج کے ایک ایک جملے کا جواب دینے لگ جاؤں تو مجھے کم از کم جو ہے وہ 4 گھنٹے درکار ہوں گے۔ میں مختصراً آپ کی خدمت میں صرف اتنا عرض کر دیتا ہوں کہ اس میسیج کے اندر بھی آپ نے 2-3 جو ہیں وہ خود آپ نے غلط بیانیاں کی ہیں، الزامات عائد کیے ہیں جن پر آپ کو معافی مانگنی چاہیے۔ سب سے پہلے تو انجینئر صاحب آپ نے فرما دیا ہے کہ ثاقب بشیر جو آپ کو جھوٹی خبریں دیتے ہیں، یہ آپ کو کس نے بتایا کہ مجھے ثاقب بشیر صاحب نے؟ میں حلفاً آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں ناظرین کہ ثاقب بشیر صاحب کی اور میری آج تک 1 یا 2 بار ٹیلی فونک گفتگو ہوئی ہے، اس سے زیادہ نہیں ہوئی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ہیں جنید سلیم صاحب، جو مرزا جہلمی کو اپنا مذہبی پیشوا مانتے تھے۔ آج کل مرزا جہلمی کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ یہ جھوٹے الزامات لگا رہے ہیں، یہ جھوٹے ہیں۔ ہم آپ کو کئی سالوں سے بتا رہے ہیں کہ اس صدی کا سب سے بڑا جھوٹا انسان ہے۔ یہ نبی علیہ السلام پر جھوٹ باندھتا ہے، قرآن پاک پر جھوٹ باندھتا ہے، اولیاء کرام پر جھوٹ باندھتا ہے۔ تو یہاں جنید سلیم صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں کبھی ثاقب بشیر سے ملا نہیں اس طرح، اور اس نے کہا کہ وہ آپ کو باتیں بتاتا ہے۔ تو یہاں واضح ہو گیا کہ جنید سلیم کہہ رہے ہیں کہ مرزا جہلمی جھوٹے الزامات لگا رہا ہے، اور میں اگر چھوٹا کلپ یعنی کہ اس کی وائس میسیج تھا کوئی 1.5 منٹ کا، کہ اس کا جواب دوں تو 3-4 گھنٹے لگیں گے، اتنا یہ جھوٹا ہے۔ اور آگے کہہ رہا ہے کہ مرزا جہلمی کا جو سیل تھا وہ 2-3 کنال دور تھا عمران خان صاحب سے۔ تو بتانا مقصد یہ ہے کہ صحافی حضرات پیشہ ورانہ ان کا کام ہے، اس میں مہارت رکھتے ہیں کہ وہ یہ نکال سکتے ہیں کہ ان کا سیل کدھر تھا اور ان کا سیل کدھر تھا، اور مرزا جہلمی نے جس طرح جھوٹ باندھے ہیں۔ تو ہم لوگ اپنی فیلڈ کے الحمدللہ ماہر ہیں، ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ قرآن پاک میں کہاں اس نے ڈنڈی ماری ہے، کہاں اس نے جھوٹ باندھا ہے، ترجمہ غلط کیا ہے، حدیث پاک پہ جھوٹ باندھا ہے، نبی علیہ السلام پر جھوٹ باندھا ہے، اولیاء کرام پر جھوٹ باندھا ہے۔ تو یہ ہم آپ کو پہلے بتاتے رہے ہیں کہ یہ جھوٹا انسان ہے۔ میں آپ کو ابھی اس نے پچھلے دنوں ایک ویڈیو کلپ اس نے ریلیز کیا ہے،
اور خطرناک، یہ میرے خیال میں اس کی علمی موت بنے گا۔ اس نے کیا اس کا ٹائٹل دیا ہے کہ بریلوی علماء بھاگنا نہیں پلیز، اعلیٰ حضرت کے 12 عقیدے، یعنی 12 عقیدے جو ہے وہ کیا ہیں، اعلیٰ حضرت کے ہیں، اور 12 کے 12 یہ اس نے کہا ہے کہ یہ کفریہ اور گستاخانہ عقیدے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، یہ بتانا اس نے چاہا ہے۔ تو اب میں آپ کو صرف دوسرا عقیدہ جو ہے، پہلا بھی وہ انشاءاللہ میری ویڈیو آئے گی ڈیٹیل سے، دوسرے عقیدے کے بارے میں بتاتا ہوں کہ اس میں اعلیٰ حضرت کا نام بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ تقریباً یہ 4.25 منٹ پر یہ دوسرا عقیدہ ہے، یعنی پہلا عقیدہ اس میں کافی ٹائم لگا اس کو تو جھوٹ باندھتے ہوئے، تو اس میں 4.25 منٹ پہ اس نے یہ کہا ہے کہ یہ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لکھا ہے، رحمۃ اللہ تو اس نے نہیں کہا، تو لہٰذا یہ بریلویوں کا عقیدہ ہے۔ یہ ذرا پہلے سنیے، ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ اپنے فتوے سے بھی کافر ہوتا ہے، اور اس کے اس فتوے سے اس کے سارے باب کافر ہوتے ہیں، بلکہ پوری امت مسلمہ کافر ہوتی ہے۔ ایسے خناس سے آپ نے بچنا ہے۔ مسلم عقیدہ نمبر 2 وہ ختم نبوت کا عقیدہ ہے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، محمد تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے بلکہ وہ تو اللہ کے رسول ہیں، وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی، اور میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ باقی وہی الفاظ ہیں جو کہ بخاری اور مسلم میں رپورٹ ہوئے۔ اب یہ تو ہو گیا عقیدہ مسلمانوں کا۔ اب بریلویوں کا عقیدہ کیا ہے؟ اب میں جیسے یہ بولوں گا وہ کہیں گے اسی تے سارے چندے ہی کھا دے نے ختم نبوت ہوتے، ساڈا ہی عقیدہ ہے۔ نا تمہارا یہ عقیدہ نہیں ہے، اور میں ثابت کروں گا، اور میں ثابت کروں گا کہ یہ تمہارا عقیدہ نہیں ہے۔ نا قرآن پاک کی آیت پڑھی اور اس کے بعد کافی ساری روایات سے یہ بیان کیا کہ مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام آخری نبی ہے، اور بریلویوں کا یہ عقیدہ نہیں ہے۔ نا یعنی یہ میں ثابت کروں گا کہ ان کا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام آخری نبی ہیں، یعنی بریلوی ختم نبوت کے منکر ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ جو ختم نبوت کا منکر ہوتا ہے وہ کافر ہوتا ہے، اور اس نے مسلمانوں کو، کثیر تعداد مسلمانوں کو اس نے نعوذ باللہ کافر بنایا۔ اور اس میں دیکھنا کہ اعلیٰ حضرت کا نام تک نہیں آیا، نہ کوئی اس کی جو ہے کتاب کا ذکر آیا، نہ اس کی کوئی عبارت لے کے آیا، نہیں جناب، فلاں بزرگ نے ایسا لکھا ہے۔ ایسے بزرگ جس کو اس کے سارے بابے مانتے ہیں، پوری امت مسلمہ مانتی ہے، اگر صرف کسی بزرگ کو ماننے سے اس کی کسی عبارت پر اگر یہ حکم لگایا جائے تو پوری امت مسلمہ کافر نہیں ہوگی۔ تو اب آپ کو دکھانے والا ہوں کہ یہ اپنے فتوے سے کافر کیسے ہوتا ہے اور مسلمانوں کا کیسے یہ دشمن بن گیا، کیونکہ اہل سنت بریلویوں نے اس پر ہی مقدمہ کیا تھا۔ اب باول کتے کی طرح یہ کس طرح بھونک رہا ہے، یہ ذرا آپ دیکھ لیں۔ تذکرۃ الاولیاء میں وہی ابو یزید بستامی، ان کے بارے میں فرید الدین عطار نقل فرماتے ہیں کہ ان سے پوچھا گیا کہ یہ عرش کیا ہے، انہوں نے کہا عرش میں ہوں۔ پوچھا گیا کرسی، ان کا کرسی بھی میں ہوں۔ حضرت صاحب پتہ نہیں ٹون تھے، مجنون تھے، کلندر تھے، مجذوب تھے، کیا تھے۔ اور پھر یہاں پر نہیں رکے، انہوں نے کہا میں ہی موسیٰ ہوں، میں ہی ابراہیم ہوں، میں ہی عیسیٰ ہوں، میں ہی محمد ہوں، نعوذ باللہ۔ پھر بھی اس کی تسلی نہیں ہوئی، اینڈ پہ کہتا ہے میں ہی حق ہوں، یعنی اللہ بھی میں ہی ہوں، انا الحق، وہی منصور الحاج والا۔ اور اسے نقل کون کر رہا ہے؟ فرید الدین عطار۔ اگر یہ کہہ رہے ہیں ان کا عقیدہ نہیں ہے تو لگائیں فتویٰ۔ اگر یہ کہیں کہ ان کا عقیدہ نہیں ہے تو لگائیں فتویٰ۔ کون کہہ رہا ہے؟ فرید الدین عطار۔ اچھا میں آپ کو ویڈیو دکھاتا ہوں جس میں کہہ رہا ہے کہ بریلوی جو ہے نا وہ 1896 سے پہلے کوئی دنیا میں بریلوی نہیں تھا۔ اچھا 1867 سے پہلے کوئی دیوبندی نہیں تھا۔ اس سے پہلے اگر دیکھنا ہے تو مسلمان ہمیں دیکھ لیں، ہمیں دیکھ لیں۔ تمہارا فتویٰ یہ ہے کہ 1896 سے پہلے کوئی بریلوی نہیں تھا دنیا میں، اس سے پہلے جو مسلمان تھے وہ دیکھنے، تو اب ہمیں دیکھ لیں۔ تو فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ 1221 عیسوی میں فوت ہوئے ہیں، 12ویں صدی جو ہے وہ عیسوی کے ہیں، یہ بزرگ ہیں۔ بتاؤ اب فتویٰ کس پہ لگے گا، یہ ذرا آپ دیکھ لیں۔ کہ جی یہ کیڑا وہ دیوبند، وہ 1867 میں جو بنا تھا مدرسہ، اس سے پہلے دنیا میں کوئی دیوبندی نہیں تھا، وہ علی بھائی نے بتایا ہوا ہے۔
اور اچھا آپ بریلوی ہیں، وہ جو منزل اسلام 1896 میں بنا تھا، اس سے پہلے کوئی دنیا میں بریلوی نہیں تھا، آپ وہ والے ہیں، تو اس سے پہلے والے مسلمان دیکھنے ہیں تو آپ ہمیں دیکھ لیں، آپ تو ان کو ہی ڈر ہے۔ سے پہلے مسلمان دیکھنے تو ہمیں دیکھ لیں، تو 12ویں صدی عیسوی کے مسلمان تو پھر آپ کہہ رہے ہیں نا کہ وہ ہمیں دیکھ لیں۔ 1896 سے پہلے کوئی بریلوی نہیں تھا دنیا میں، تو پھر بزرگ کس کے ہوئے؟ الزامی جواب یہ کہ پھر اپنے فتوے سے کافر نہیں ہوا، یہ اپنے فتوے سے۔ اچھا اس کو تو یہ دکھانا چاہیے نا تھا کہ بریلوی یہ کہتے ہیں، یعنی 1896 سے پہلے مولانا احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ، مولانا الیاس قادری صاحب نے، کسی نے یہ کہا کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ جو ہے وہ باعث بستامی رحمۃ اللہ علیہ نعوذ باللہ محمد ہے یا نبی ہیں، مجھے آپ بتائیں۔ اچھا اس پر لگائیں فتویٰ، ورنہ آپ کا یہ عقیدہ ہے، تو باعث بستامی رحمۃ اللہ علیہ کو یا فرید الدین عطار کو ماننے والے تو وہ سارے کیا ہو جائیں گے؟ کافر۔ یہ کہنا چاہ رہے ہیں، اس پر لگائیں فتویٰ۔ مرزا جب آپ فتویٰ لگائیں مولانا اسحاق صاحب پر، آپ کہتے ہیں میں ان کا خلیفہ ہوں، تو وہ تو آپ کے فتوے سے کافر ہوتے ہیں۔ وہ باعث بستامی کو رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں، اور فرید الدین عطار اسی کتاب کا تذکرۃ اولیاء کا نام بھی لے رہے ہیں اور اسی کتاب سے واقعہ بیان کر رہے ہیں، تو اب لگائیں فتویٰ اپنے شیخ پر جس کے آپ خلیفہ ہیں۔ اگر آپ فتویٰ نہیں لگاتے تو آپ خود کافر ہوں گے، کیونکہ انہوں نے اس بندے کو، اب آگے میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ یہ کہہ رہا ہے کہ مرزا قادیانی نے جرم کم کیا تھا، انہوں نے ڈائریکٹ یہ نہیں کہا تھا کہ میں نبی ہوں، تو اس باعث بستامی نے ڈائریکٹ کہا ہے کہ میں جو محمد ہوں، تو لہٰذا یہ زیادہ مجرم ہیں اور ان پر لگائیں فتویٰ۔ تو پہلے جی آپ مولانا اسحاق صاحب پر فتویٰ لگائیں، انہیں کافر کہیں۔ اگر کافر نہیں کہتے ایسے شخص کو جس نے یہ کہا کہ میں محمد ہوں، اس کو رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہا ہے، تو آپ کافر نہیں ہوں گے۔ اپنے بابا جی کی یہ ویڈیو دیکھ لیں۔ حضرت باعث بستامی رحمۃ اللہ علیہ جہدے بارے شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ تذکرۃ الاولیاء لکھ دے کہ باعث درمیان ما ہم تو جبریل در ملائکہ، دو فرشتیاں دے حضرت جبریل دا درجہ وہی درجہ ہے سمت دے ولیاں باعث دا۔ اے پیرانے پیروڑی بھی سب بات ہوئے باعث بستامی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو باعث فرماؤں دے اگر تسی کسے بندے نو ویکھو کہ انہوں ایسیاں کرامات ملیاں کہ ہوا چڑھدا پھر، ایہی گلاں ویکھ کے کئی گمراہ ہوندے ہیں کہ ہوا چ پھردا ہے، چڑھدے لیندے چلا جاندا، ہلا تک تروبے کوئی چوکھا نہیں کھانا، حتی تنظرونہو کیف تجدون عند الامر والنہی وحفظ الحدود ووضع شریعہ۔ جنہ چرے نہ ویکھ لو کہ جنہ کماں دا رب نے حکم دتا وہ کم کردا، جنہ تو روکیا روکدا، اور شریعت دی جڑی حدود ہے دین دیاں پابندیاں انہاں دا پابند ہے۔ اگر یہ نہیں کہ دجال ہے، کوئی ساحر ہے، جادوگر ہے، کوئی مکار اور بے ایمان ہے، خدا دا ولی نہیں ہو سکتا، نیک بندہ نہیں ہو سکتا۔ کئی لوگوں نے آکھا کہ شیخ بعدے لوگ آندے بس اس درجے نو پہنچ گئے بس سانوں کسے عبادت دی لوڑ نہیں، سانوں کوئی نیکی بدی کرن دی لوڑ نہیں۔ پر میں بالکل ٹھیک آندے وہ پہنچ گیا، مگر پہنچے جتھے وہ جہنم نا، فرمایا پہنچے جڑے نا یہ ٹھیک آندے بھی پہنچ گئے مگر پہنچ دوزخ گئے۔ ہن باقی انہوں نے نماز روزہ کی کرنا ہے، پکے دوزخی ہو چکے ہیں، لعنت ہو گئی رب کی طرفوں، انہوں نے ہن کوئی ضرورت نہیں ہے کم کرن دی، ٹھیک آندے بس پہنچ گئے مگر پہنچے جہنم دے اندر۔ ورنہ کوئی نیک بندہ کسے درجے تے بھی چلا جائے شریعت تو آزاد نہیں ہو سکتی۔ بستامی رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں کہ جو اڑتا پھرے اور وہ شریعت پر عمل نہ کرے تو مکار ہے اور اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ یہ کون لکھ رہے ہیں؟ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ، اور یہ کہہ رہے ہیں رحمۃ اللہ علیہ باعث الدین بستامی رحمۃ اللہ علیہ۔ بات یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ ہم علمی کتابی ہیں، سب سے پہلے فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ اور باعث الدین بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے درمیان آپ سند ڈھونڈیں نا، کفر کا فتویٰ لگا رہے ہیں آپ۔ یہ 12ویں صدی عیسوی کے بزرگ ہیں اور وہ 8ویں صدی عیسوی کے بزرگ ہیں، کم و بیش 300 سال کا بیچ میں گیپ ہے۔ سند کدھر ہے بتائیں؟ وہ سند کدھر ہے؟ اور باعث الدین بستامی رحمۃ اللہ علیہ وہ بزرگ ہیں جن کو امت پوری مانتی ہے، مطلب شیعہ بھی مانتے ہیں، سنی بھی مانتے ہیں، تو آپ کے فتوے سے پوری امت کافر ہو گئی اور سب ختم نبوت کے منکر ہو گئے۔ اب یہ آپ بریلویوں کو کہاں لا رہے ہو بھائی؟ آپ کہتے ہیں نا بریلوی مانتے، پوری دنیا مانتی ہے۔ آپ شیعوں سے پوچھ لیں، آپ اہل حدیث سے پوچھ لیں، آپ امام ذہبی سے پوچھ لیں۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کہ بہت بڑے عبادت گزار ہیں اور عارفین ہیں۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے پورا ان کا بایو ڈیٹا لکھا ہے، جو ان کو سلطان العارفین کہہ رہا ہے امام ذہبی، اس پر آپ فتویٰ لگائیں گے نا؟ امام ذہبی رحمۃ اللہ لکھا ہے کہ یہ ان کی طرف جو چیزیں منسوب ہیں یہ باطل ہے، امام صاحبی نے لکھا ہے، کیونکہ اتنا بڑا گیپ ہے۔ آپ کہیں گے نہیں نہیں آپ کے بابا جی نے لکھا ہے نا، پھر
جناب آپ کے جو سامنے کتاب ہے مشکات المصابیح جو قرآن پاک کے نیچے ہے، اس میں مرزا جہلمی کہتا ہے کہ ایسی ایک روایت ہے کہ نبی علیہ السلام کی گستاخی ہے کہ اس کو مانے گا تو بے ایمان ہو جائے گا، کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو جاہلی نسب پر فخر کرے اسے کہو کہ اپنے باپ کا اعلی تناسل کاٹ کے منہ میں لے لے۔ کہتا ہے اتنی بری بات نبی علیہ السلام نہیں کہہ سکتے، کوئی اگر اس بات کو صحیح مانے گا تو وہ بے ایمان ہو جائے گا۔ تو آپ کے بابا جی شیخ البانی اس روایت کو صحیح کہتے ہیں سلسلہ احادیث صحیحہ میں۔ آپ کہتے ہیں چونکہ اس میں سند میں گیپ ہے لہٰذا تو یہ ایک راوی ضعیف ہے، تو آپ ایک راوی ضعیف ہونے کی وجہ سے آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ جناب علی یہ نبی علیہ السلام کا فرمان نہیں ہے، یا آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ میرا عقیدہ نہیں ہے، حالانکہ اسی کتاب میں موجود ہے۔ تو ہمارے نزدیک تو 300 سال کا گیپ ہے، وہ پھر گیپ تو فل کریں اور اپنے بابا جی پہ فتویٰ لگائیں البانی پر، انہوں نے سلسلہ احادیث صحیحہ میں اس روایت کو صحیح کہا ہے۔ اب آپ ذرا دیکھ لیں کہ مرزا جہلمی جو اس عبارت کے بارے میں، اس روایت کے بارے میں بات کرتا ہے، وہ پہلے سن لیں، وہ مشکات میں ہے وہ بھی۔ مسند امام احمد اور الادب المفرد کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے نسب پر فخر کرے اس کو کہو کہ اپنے باپ کا عضو تناسل کاٹ کے اپنے منہ میں رکھ لے، اور یہ بات کنائے سے نہ کرنا، ڈائریکٹ بات کرنا کہ اپنے باپ کی شرمگاہ کاٹ کے اپنی زبان پہ رکھ لو اگر تم اپنے جاہلیت والے نسب پہ فخر کرتے ہو۔ استغفر اللہ واتوب الیہ۔ حضور ایسی زبان سے بات نکال سکتے ہیں؟ سورۃ القلم میں ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے بلند ترین درجے پر فائز ہے، اور صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں تو کنواری لڑکیوں سے بھی زیادہ شرم و حیا تھی۔ اس حدیث کو احمد بن حنبل نے ضعیف تو کوئی نہیں کہا ہوا، سند نقل کر دیا، حکم کو نہیں لگایا ہوا، تو مانے بےمان ہو جائے اس حدیث کو مان کے، تو مانے بےمان ہو جائے اس حدیث کو مان کے۔ اور مشکات میں بھی موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنے جاہلی نسب پر فخر کرے، جیسے زمانے جاہلیت میں لوگ فخر کرتے تھے میں تو فلاں اونچے خاندان سے ہوں، تو اسے کہو کہ تمہیں اس نسب کے اوپر فخر ہے نا تو اپنے باپ کی شرمگاہ کاٹ کے اپنے منہ میں رکھ لو۔ یہ بات کنائے سے نہ کرنا، ڈائریکٹ کہنا کہ اپنے باپ کی شرمگاہ کاٹ کے اپنے منہ میں رکھ لے جس کے اوپر تو فخر کر رہا ہے کہ میں فلاں باپ کی اولاد، نعوذ باللہ۔ اب یہ الفاظ نبی علیہ السلام کے اخلاق میں کہیں بیٹھتے ہیں؟ علماء کی آپ پیروی کریں۔ دیکھیں امام بخاری بھی تو ایک عالم ہے، ہم ان کو اپنا بابا مانتے ہیں کیونکہ انہوں نے رسول اللہ کے ساتھ غداری نہیں کی۔ امام بخاری بھی تو ایک عالم ہے، ہم ان کو اپنا بابا مانتے ہیں کیونکہ انہوں نے رسول اللہ کے ساتھ غداری نہیں کی۔ جی دوستو، آپ نے دیکھا کہ بے ایمان بھی ہو جائے، پھر اس نے واضح کر دیا کہ یہ مشکات میں ہے، اور ہمارے جو بابے ہیں یعنی امام بخاری یہ غدار نہیں ہے، اور یہ امام بخاری کی کتاب الادب المفرد میں بھی موجود ہے، اور اس میں بھی لکھا ہے کہ صحیح ہے۔ تو اگر آپ یہ کہتے ہیں کسی کتاب میں لکھا ہونا یہ ان کا عقیدہ بن جاتا ہے تو آپ کا عقیدہ بن گیا اور آپ خود اپنے فتوے سے بے ایمان ہو گئے۔ تو کتنا بڑا یہ ظالم آدمی ہے کہ بریلویوں کا عقیدہ اور اعلیٰ حضرت کا عقیدہ، ہم مسلمان ختم نبوت پر یقین رکھتے ہیں، اور یہ تمام مسلمانوں کو کیا کہہ رہا ہے؟ کافر۔ اور مرزا کے دوسرے بابے مولانا مودودی بھی کافر ٹھہرتے ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنے رسالے پیغام حق میں لکھا ہے کہ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ، ان کو الہام ہوا، رحمۃ اللہ علیہ، وہ مان رہے ہیں۔ تو مرزا جی جو ان کو مانے گا اس کا عقیدہ بن جائے گا تو وہ بھی ختم نبوت کے منکر ہوئے۔ تو آپ ختم نبوت کے منکر کو اپنا بابا مانتے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ان کو الہام ہوا، الہام بھی مان رہے ہیں وہ کہ جائیں یہودیوں کی عبادت گاہ میں جائیں، ان کو مسلمان کریں، اور پورا ایک واقعہ لکھ رہے ہیں۔ مرزا جہلمی کہتا ہے کہ جو الہام کو مانے ہیں وہ دار اسلام سے خارج ہے۔ بالکل ہمارے نزدیک کوئی بھی شخص نبی علیہ السلام کے بعد یہ دعویٰ کرے کہ اس کے پاس کوئی غیبی خبر آتی ہے الہام یا کشف کے ذریعے تو وہ دار اسلام سے خارج ہے۔ بالکل اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ جی مولانا مودودی مان رہے ہیں اور اپنی دیگر کتابوں میں لکھ رہے ہیں کہ ہاں الہام ہو سکتا ہے۔ تو ہر طرح سے مولانا مودودی مرزا کے فتوے سے کافر ہیں، اور مرزا چونکہ ایک کافر کو اپنا مجدد مانتا ہے، اپنا امام پیشوا مانتا ہے، مرزا اپنے فتوے سے کافر ہو گیا۔ لو سامبو تو اتنا خناس آدمی ہے کہ یہ مسلمانوں کو کافر کرنے پر تلا ہوا ہے صرف بغض میں۔ قرآن کہتا ہے کہ کسی قوم کے بغض میں آ کے عدل کا راستہ نہیں چھوڑنا۔
इसने आले सुन्नत के बुग़्ज़ में आके ये 12 फतवे दिए। ये मैंने आपको दूसरा फतवा भी दिखाया, वो और भी इंशाल्लाह आपको बताएंगे कि ये अपने फतवे से, और ये इसका जो वीडियो है ना इसकी, ये इसके लिए इल्मी मौत साबित होगी इंशाल्लाह। गाय बगैर हम आपको बताएंगे इसके छोटे क्लिप्स दिखा के, और बाद में इन तमाम क्लिप्स को कंबाइन करके भी आपको इंशाल्लाह की वीडियो देंगे जिसमें इसके सारा इसका रद्द होगा। और कादियानी के बारे में क्या कह रहा है ये जरा देख ले। गुलाम अहमद कादियानी दज्जाल को भी हया आई है, उसने भी अपने आप को उम्मती नबी कहा। इस तरह डायरेक्ट उसने भी बात करते हुए शर्म महसूस की, लेकिन ये तो डायरेक्ट कह रहे हैं कि उसको भी शर्म आई, हालांकि उसने अपनी कई किताबों में लिखा है कि मैं मोहम्मद हूँ, मैं इब्राहिम हूँ, और नबियों के नाम ले रहा है कि मैं फला नबी हूँ। यानी कि उसको शर्म महसूस हुई और इनको शर्म महसूस नहीं हुई। आप बताएं कि मौलाना इसहाक साहब को शर्म महसूस नहीं हुई? वो कहते जी पै गया साढ़े बाबियां नूं, पै नहीं गया, खा गया तुहाडे बाबियां नूं। हाँ, डकार भी नहीं लिया, खा गया तुहाडे बाबा, अपने बाबा को खा गए। मुझे बताओ कि मिर्ज़ा जहलमी का बाबा जिसका ये खलीफा है, वो कह रहमतुल्लाह अलैह, वो वाक़या बयान कर रहा है, वो उस किताब को मान रहा है। किताब को मानने से और बुज़ुर्ग को मानने से अगर किसी का अकीदा बनता है तो पहला अकीदा किसका बनेगा? मौलाना इसहाक का। हज़रत बाज़ीद बिस्तामी रहमतुल्लाह अलैह जिहदे बारे शेख फरीदुद्दीन अत्तार रहमतुल्लाह अलैह तज़किरातुल औलिया लिख दे कि बाज़ीद दरमियान मा हम तो जिब्रील दर मलाइका, दो फरिश्तियां दे हज़रत जिब्रील दा दर्जा वही दर्जा है सुन्नत दे वलियां बाज़ीद दा। मिर्ज़ा जी आप अपने बाबू को खा गए, आपके फतवे से आपके बाबे काफिर हुए, ख़त्म नबूवत के मुनकिर हुए, और फिर आप उनको कि जिस तरह हम कहते हैं, मैं अपने उस्ताद मौलाना इसहाक साहब को कहता हूँ कि इस दौर के वो हुसैन थे। हमें क्या पता था कि हम मौलाना इसहाक साहब के और डॉक्टर सरार के नायब बन जाएंगे। अपना खलीफा मानते हैं तो काफिर को, ख़त्म नबूवत के मुनकिर को खलीफा मानने वाला काफिर होगा। तो नबी अलैहिस्सलाम का फरमान है कि जो किसी को काफिर कहे और वो काफिर नहीं है, कुफ्र उसी की तरफ लौटेगा। इसने पूरी उम्मत मुसलमान को काफिर करार दे दिया। अब इस पूरे क्लिप में आपको कहीं ऐसा कोई इसने सबूत नहीं दिया कि मौलाना इलियास कादरी साहब ने या आला हज़रत रहमतुल्लाह फरमाया कि हम जो है वो नऊज़ बिल्लाह बाज़ीद बिस्तामी को नबी मानते हैं। तब वो होगा ना बरेलवी का अकीदा। एक किताब है, अब उस किताब और जो है वो कहने वाला उसके दरमियान 300 साल का गैप है, वो सनद किधर है? तो ये अपने फतवे से काफिर होगा, क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम का फरमान है जो किसी मुसलमान को काफिर कहे वो खुद काफिर होगा।